بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیبیہ میں قیام کے دوران جو واقعات کا تذکرہ ہو رہا تھا اور صلح حدیبیہ کا ذکر چل رہا تھا، جب قریش نے محسوس کیا کہ معاملہ بہت نازک ہے اور اگر ہم نے مسلمانوں کو بزور روکا تو کہیں کچھ اور نتائج نہ ہو جائیں، چنانچہ انہوں نے سہیل بن عمرو کو معاملات صلح طے کرنے کے لیے روانہ کیا اور یہ تاکید کی کہ صلح میں لازماً یہ بات طے کی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس سال واپس چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں جبراً داخل ہو گئے۔ ان ہدایات کو لے کر سہیل بن عمرو آپ کے پاس حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا ہے۔ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔ سہیل نے آپ کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بالآخر طرفین میں صلح کی دفعات طے ہو گئی، جو یہ تھی: نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے اور اگلے سال مسلمان واپس آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا اور میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے۔ اس عرصے میں لوگ مامون اور محفوظ رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے گا داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے گا وہ داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا جزو سمجھا جائے گا، لہذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی تصور کی جائے گی۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد کے پاس جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے، لیکن محمد کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا، قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ تحریر لکھ دیں اور یہ املا کرایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے، آپ یوں لکھیے بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آپ نے یہ لکھوایا کہ یہ وہ بات ہے اس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی۔ اس پر سہیل نے کہا کہ اگر ہم جانتے اور اس بات کو مانتے تو اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر نہ تو ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگرچہ تم مجھے جھٹلاؤ، مانو یا نہ مانو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں، لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوارہ نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی اور صلح حدیبیہ ہو گئی۔ رسول اللہ معاہدہ صلح لکھوا کر دستخطوں کے بعد فارغ ہو چکے تو صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کرو، لیکن کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ نے بات 3 مرتبہ دہرائی۔ اتنے دانشور صحابہ ہونے کے باوجود اس صلح سے بہت دل گرفتہ تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور اس صورتحال کا تذکرہ کیا۔ ام المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو آپ پھر تشریف لے جائیں اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجیے اور اپنے حجام کو بلا کر اپنا سر مڑا لیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کسی سے کچھ کہے بغیر اپنا جانور ذبح کیا اور حجام کو بلا کر سر مڑا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اس کے بعد ایک دوسرے کا سر موننے لگے۔ کیفیت یہ تھی
کہ معلوم ہوتا تھا کہ غم کی شدت کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مڑانے والوں کے لیے 3 بار دعائے مغفرت کی اور قینچی سے کٹانے والوں کے لیے 1 بار۔ اس کے بعد کچھ مومن عورتیں آ گئیں۔ ان کے ولیوں نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کی روح سے انہیں واپس کر دیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلیل کی بنا پر ان کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا کہ اس دفاع کے متعلق معاہدے میں مردوں کا ذکر تھا، عورتوں کا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔